بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن سے متعلق جو مسلمانوں کو عقائد رکھنا چاہیے اس کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب کتابوں سے افضل ہے۔ جتنی بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کتابیں نازل فرمائیں، یا وہ چھوٹی کتاب ہوں جن کو صحیفے کہتے ہیں، یا بڑی کتاب ہوں جن کو کتاب کہا جاتا ہے، ان میں سب سے افضل کتاب جو ہے وہ قرآن کریم ہے اور آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اور کسی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل فرمائی نبیوں پر، وہ سب منسوخ کر دی گئی ہیں۔ قیامت تک کے لیے اب آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ اگر کسی کو ہدایت پانا ہے تو قرآن کریم کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں اور قواعد ہیں اور جو طریقے ہیں، اسی کے مطابق زندگی جو گزارے گا وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ وہ مکمل اپنی اصل شکل میں پوری طرح محفوظ اور موجود ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا پڑھ کر بتایا آج تک ویسی محفوظ ہے، اور جیسا لکھا ہوا تھا صحابہ اکرام کے دور میں وہ بھی آج تک محفوظ ہے۔ دنیا کے پورے انسان اور جنات مل کر بھی اس قرآن کریم کو نہیں بدل سکتے، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے، اور اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر یہ قرآن کریم مکمل حفظ ان کو یاد ہو جاتا ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ وہ اس کتاب کو حفظ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید ضرورت اور موقع کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا اترتا تھا۔ اس طرح پورا قرآن مجید 23 برس میں مکمل ہوا، اور اس میں جن چیزوں کے ہونے یا پائے جانے کی خبر دی گئی ہے ان سب کو صحیح اور سچا ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یا شک کرنا کفر ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو عقیدے اور اس کی تھوڑی سی جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔